ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے اہم نجومی دور کی جس کا اثر براہ راست برج عقرب اسکارپینز کی زندگی کے کئی بڑے شعبوں پر پڑنے والا ہے۔ اسٹرالوجی کے مطابق 27 جولائی سال 2026 سے شنی وکری زحل وکری ہونے جا رہا ہے اور 11 دسمبر تک اسی وکری چال میں رہے گا۔ بہت سے لوگ وکری لفظ سن کر گھبرا جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر وکری گرہ صرف منفی نتائج نہیں دیتی، بلکہ خاص طور پر جب زحل وکری ہوتا ہے تو ان کی طاقت اور اثر پہلے سے زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کو اس کے کرموں کا حساب بھی دیتا ہے اور محنت کا ایسا پھل بھی دیتا ہے جس کی کبھی انسان نے خود بھی امید نہیں کی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ 27 جولائی سے 11 دسمبر سال 2026 تک کا یہ پورا عرصہ برج عقرب اسکارپینز کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب قسمت صرف خواہشات پوری نہیں کرے گی، بلکہ آپ کی محنت، آپ کے صبر اور آپ کی ذمہ داری کو جانچے گی۔ اگر آپ اس دوران سستی، ٹال مٹول یا بے پرواہی اختیار کریں گے تو زحل آپ کو اس کی قیمت بھی چکوا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے خود کو منظم رکھا، مسلسل کوشش کی اور ہمت نہ ہاری، تو یہی زحل آپ کی زندگی میں ایسے دروازے کھول دے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اسکارپینز کے لیے اس وقت زحل 5ویں گھر میں وکری ہو رہا ہے، اور 5واں گھر صرف ایک شعبے کی نمائندگی نہیں کرتا، بلکہ تعلیم، اولاد، محبت، ذہنی صلاحیت، تخلیقی سوچ، سرمایہ کاری، شیئر مارکیٹ، مقابلے کے امتحانات اور مستقبل کی منصوبہ بندی جیسے کئی اہم معاملات اس گھر میں دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے زحل کی یہ چال ان تمام شعبوں میں گہرے اثرات چھوڑے گی۔ سب سے پہلے اگر طلباء کی بات کریں تو یہ وقت عام دنوں جیسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کسی بورڈ امتحان، انٹری ٹیسٹ، سرکاری نوکری کے امتحان، مقابلے کے امتحان یا کسی پروفیشنل کورس کی تیاری کر رہے ہیں تو زحل آپ سے پہلے سے کہیں زیادہ محنت کروائے گا۔ کئی مرتبہ آپ کو محسوس ہوگا کہ پڑھائی کا دباؤ بڑھ گیا ہے، آرام کا وقت کم ہو گیا ہے یا بار بار ایک ہی چیز دہرانا پڑ رہی ہے، لیکن یہی مسلسل محنت آنے والے مہینوں میں آپ کو دوسروں سے آگے لے جائے گی۔ جو طالب علم اس دوران ہمت نہیں ہاریں گے، وقت کی قدر کریں گے اور روزانہ نظم و ضبط کے ساتھ اپنی تیاری جاری رکھیں گے، ان کے لیے کامیابی کے امکانات کافی مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کسی نئی مہارت کو سیکھنا چاہتے ہیں، آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں یا اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اس کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ 5واں گھر ذہانت اور تخلیقی کاموں کا بھی گھر ہے، اس لیے مصنفین، اساتذہ، ٹرینر، یوٹیوبر، ڈیجیٹل کریئٹرز، فنکاروں اور تخلیقی شعبوں سے وابستہ افراد کے لیے بھی یہ دور نئے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہتے تھے لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو اب زحل آپ کو عملی قدم اٹھانے پر مجبور کرے گا۔ ابتدا میں مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن اگر آپ ثابت قدم رہے تو آہستہ آہستہ وہی منصوبہ مضبوط بنیادیں حاصل کرنا شروع کر دے گا۔ محبت کے معاملات میں بھی 5واں گھر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو یہ وقت آپ دونوں کے تعلق کو ایک امتحان سے گزار سکتا ہے۔ معمولی غلط فہمیاں، انا کا مسئلہ یا بات چیت میں تلخی کبھی کبھی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ایک دوسرے کی بات تحمل سے سنیں اور غصے میں ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جن کا بعد میں افسوس ہو۔ اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو یہی تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ابھی تک سنگل ہیں، ان کی زندگی میں بھی کسی خاص شخصیت کی آمد کے امکانات بن سکتے ہیں، لیکن جلد بازی کی بجائے سامنے والے کے کردار اور نیت کو اچھی طرح پرکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اولاد کے حوالے سے بھی یہ وقت کافی اہم دکھائی دیتا ہے۔ جن لوگوں کے بچے ہیں وہ ان کی تعلیم، کامیابی یا کسی اہم کارکردگی پر فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ بچوں کی طرف سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے یا ان کی ترقی آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکتی ہے۔ سرمایہ کاری کے معاملات میں بھی 5واں گھر اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ سوچ سمجھ کر، مکمل تحقیق کے بعد اور کسی تجربہ کار شخص کے مشورے سے سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس عرصے میں مستقبل کی بہتر بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن بغیر تحقیق کے کسی کے کہنے پر پیسہ لگانا یا جلد امیر بننے کی خواہش میں خطرہ مول لینا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ زحل ہمیشہ صبر، منصوبہ بندی اور ذمہ داری کو پسند کرتا ہے، شارٹ کٹ کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مستقل مزاجی اختیار کریں گے وہ 11 دسمبر سال 2026 تک اپنی زندگی میں ایسے مثبت نتائج دیکھ سکتے ہیں جو آنے والے کئی سالوں تک کام آئیں گے۔ اب بات کرتے ہیں زحل کی ان خاص اثرات کی جو اس وکری کال کے دوران آپ کی زندگی کے دوسرے اہم شعبوں کو متاثر کریں گے۔
برج اکرم والوں کے لیے زحل کی نظر دوسرے، 7ویں اور 11ویں گھر پر بھی پڑ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صرف تعلیم، اولاد یا محبت ہی نہیں بلکہ دولت، خاندان، کاروبار، شادی شدہ زندگی، پارٹنرشپ، آمدنی اور مستقبل کی کامیابیوں میں بھی نمایاں تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ سب سے پہلے 7ویں گھر کی بات کریں تو یہ شادی، جیون ساتھی، کاروباری شراکت اور عوامی تعلقات کا گھر مانا جاتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس عرصے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے۔ کبھی ضد، کبھی انا اور کبھی مصروفیت کی وجہ سے ایک دوسرے کو وقت نہ دے پانا تعلق میں فاصلے پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ بات کو بڑھانے کی بجائے سمجھداری سے حل کیا جائے۔ اگر آپ اپنے شریک حیات کے جذبات کی قدر کریں گے تو یہی رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کاروبار میں پارٹنرشپ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہر فیصلہ واضح منصوبہ بندی اور مکمل اعتماد کے ساتھ کیا جائے۔ اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو 27 جولائی سے 11 دسمبر سال 2026 کے درمیان کی گئی محنت مستقبل میں مضبوط بنیاد بن سکتی ہے، خاص طور پر تجارت، آن لائن بزنس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، تعلیم، ٹریول، سرمایہ کاری یا سروس سے وابستہ افراد کے لیے ترقی کے اچھے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب دوسرے گھر کی بات کرتے ہیں جو خاندان، دولت، بچت اور گفتگو کا گھر ہوتا ہے۔ اس عرصے میں آمدنی کے ساتھ ساتھ بچت کے امکانات بھی بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اچھی کمائی تو کر لیتے ہیں لیکن پیسہ روک نہیں پاتے، جبکہ اس دور میں اگر آپ فضول خرچی سے بچیں اور مالی منصوبہ بندی کریں تو نہ صرف آمدنی بڑھے گی بلکہ بچت بھی مضبوط ہوگی۔ خاندان میں کسی اہم معاملے پر آپ کی رائے کو اہمیت دی جا سکتی ہے، لیکن گفتگو کے انداز پر خاص توجہ دینا ضروری ہوگا۔ 11واں گھر منافع، خواہشات کی تکمیل، ترقی، انعامات اور سماجی تعلقات کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے 11 دسمبر سے پہلے برج اکرم والے اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں محسوس کر سکتے ہیں۔ کسی کو نئی ملازمت مل سکتی ہے، کسی کی تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے، کسی کو پروموشن یا نئی ذمہ داری مل سکتی ہے، جبکہ کاروبار کرنے والوں کے لیے منافع میں اضافہ، نئے گاہک یا نئی ڈیل کے امکانات بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے کسی موقع کا انتظار کر رہے تھے تو یہ وقت اس کے پورے ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ زحل صرف اس شخص کا ساتھ دیتا ہے جو خود بھی پوری لگن سے کوشش کرتا ہے۔ صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو 5ویں گھر میں موجود زحل پیٹ اور نظام ہاضمہ پر کچھ دباؤ ڈال سکتا ہے۔ گیس، تیزابیت، اپھارہ، بد ہضمی یا معمولی انفیکشن جیسی شکایات سامنے آ سکتی ہیں۔ اس لیے کھانے پینے میں احتیاط رکھیں، زیادہ مسالے دار یا غیر معیاری غذا کھانے سے پرہیز کریں اور روزمرہ کی زندگی میں نظم و ضبط قائم رکھیں۔ ذہنی دباؤ کو بھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ 27 جولائی سے 11 دسمبر سال 2026 تک کا یہ دور اسکارپینز کے لیے محنت، ذمہ داری اور صبر کا امتحان ضرور ہے، لیکن اس امتحان کے اندر بڑی کامیابیوں کے دروازے بھی پوشیدہ ہیں۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگیں گے، وقت کی قدر کریں گے، اپنی گفتگو میں نرمی رکھیں گے، کسی پر اندھا اعتماد کرنے کی بجائے سمجھداری سے فیصلے کریں گے اور مسلسل کوششیں جاری رکھیں گے تو زحل آپ کی توقع سے بڑھ کر نتائج دے سکتا ہے۔ روحانی طور پر بھی اس عرصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا، 5 وقت کی نماز کی پابندی، صدقہ خیرات، خصوصاً غریبوں اور یتیموں کی مدد آپ کے دل کو بہت سکون دے سکتی ہے اور مشکلات میں آسانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز تمنائیں پوری فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا کرے، آپ کے گھر میں خوشیاں قائم رکھے اور آنے والی آزمائش کو آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔